الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بنی اسرائیل کے لوگ یہودی، دوسرا نام جس کا یہودی ہے، جب مدینہ میں تھے تو جب ان کی کبھی مشرکوں سے لڑائی ہوتی تھی، وہاں جو مشرکین تھے تو وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ آخری نبی اور آخری کتاب جو آنے والی ہے اس کو جلد بھیجیے تاکہ اس پر عمل کر کے اور اس آخری نبی کو مان کر کے ہم ان مشرکوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں. چونکہ ان کے توریت میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے، علاقہ متعین تھا، عرب کے ملک میں آئیں گے، یہ ان کی پہچان ہوگی، تو ان کو اللہ تعالیٰ غلبہ اور فتح عطا کرے گا. تو اپنی کتاب کی تعلیمات کی روشنی میں وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ وہ نبی اور اس کتاب کو بھیج دیجیے، اور مشرکین کو کہتے بھی تھے کہ دیکھو آخری نبی آنے والے ہیں، ان کو مان کر کے ان کے ساتھ مل کر کے ہم تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نبی بنا کر کے بھیج دیے گئے، کتاب کا نزول شروع ہو گیا قرآن کا. ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ گئے. مشرکین تو مان گئے، جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے مدینہ میں، لیکن یہودی انکار کر گئے. جو پہلے سے کہتے تھے کہ اس کتاب کو ہم سب سے پہلے مانیں گے اور اس کے ذریعے سے تم پر غلبہ حاصل کریں گے، وہی انکار کریں گے. اب مشرکین جو ان سے سنتے تھے وہ لوگ مان گئے، اور اوس اور خزرج کے لوگ. جب ان سے ماننے کے لیے کہا جاتا تھا تو یہ صرف یہ کہتے تھے کہ نبی تو آئے ہیں لیکن یہودیوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا نبی. وہ بنو اسماعیل میں سے آ گئے ہیں، مکہ کے ہیں، یہودی خاندان سے نہیں، اس لیے ہم ان کو نبی نہیں مانیں. یعنی سب کچھ جانتے ہوئے کہ واقعتاً آخری نبی ہے اور یہ آخری کتاب ہے اور یہ بات میری کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو مانتے نہیں تھے. اسی کا تذکرہ اس آیت میں. جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے ایسی کتاب آ گئی جو تصدیق کرنے والی تھی اس کتاب کی جو ان کے ساتھ، یعنی قرآن جو ہے، پہلے جو آسمانی کتابیں آئی ہے اس میں سے کسی کا انکار نہیں کرتی، وہ سب کو سچ بتلاتی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کیا ہے. ہاں بعد میں جو لوگوں نے اس میں اپنے سے گھٹا بڑھا کر لیا ہے، تبدیل کر لیا، اس کو تحریف کر دیا، اس کو قرآن تسلیم نہیں کرتا. لیکن اللہ نے جو کتاب نازل کیا جس حالت میں، اس کی قرآن تصدیق کرتا ہے کہ ہاں اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہے. تو توریت اس کی بھی تصدیق کرتا ہے قرآن کہ ہاں اللہ کی کتاب تھی، اب وہ اللہ کی کتاب نہیں، یعنی جتنا ان لوگوں نے اس میں بدل دیا ہے. اسی طریقے سے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تھی، لیکن عیسائیوں نے اس کو اتنا بدل دیا ہے کہ خود کسی عیسائی سے پوچھیے کہ انجیل کس زبان میں تھی تو اس کو خود پتہ نہیں. اسی لیے قرآن شریف کا ایسا ترجمہ جس میں صرف ترجمہ ہو، عربی عبارت نہ ہو، ایسا لکھنے سے علماء منع کرتے ہیں. کوئی اردو میں کر دے گا، پھر خالی کوئی اردو سے انگریزی میں کر دے گا، پھر کوئی انگریزی سے فرانسیسی میں کر دے گا، پھر اسے کسی دوسری زبان میں کر دے گا. تو خالی دوسری زبان میں منتقل ہوتا رہے گا، اور ہر زبان کی اپنی کچھ خاص چیز ہوتی ہے، اس کا خاص انداز ہوتا ہے، اس کا خاص محاورہ ہوتا ہے، آپسی گفتگو کی بات ہوتی ہے، بول چال کی بات ہوتی ہے نا. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا اردو میں، چلے نہ آوے تو انگنا ٹیڑھا، تو یہ ایک محاورہ ہے جس کو بولتے ہیں کوئی بہانہ بازی کر رہا ہے یا کوئی گھما پھرا رہا ہے تو اس پر بولتے ہیں کسی چیز پر بہانہ. اب انگنا ٹیڑھا تو ہوتا نہیں ہے، اب اس کو کوئی لغت میں انگنا کو ٹیڑھا دیکھنے لگے تو ہر زبان کی اپنی کچھ خاصیت ہوتی ہے جو دوسری زبان میں منتقل نہیں ہو پاتی. اب عربی چھوڑ کر کے صرف اردو میں ترجمہ کرے، اور پھر اردو سے کوئی دوسرے میں، پھر اس میں تو بدلتا ہوا چلا جائے گا. یہی انجیل کے ساتھ ہوا کہ اتنا بدل گیا کہ خود عیسائیوں کو پتہ نہیں کہ کس زبان میں نازل ہوئی تھی. بہرحال تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب یعنی قرآن
یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، تو اس کے باوجود یہودی نہیں مانے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ لوگ اس سے پہلے کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعا مانگتے تھے کہ اس کتاب کے ذریعے ہم تم پر فتح پا لیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب ان کے پاس وہ کتاب آ گئی جس کو وہ لوگ جانتے تھے، پہچانتے تھے، یعنی اس کی نشانیاں ان کی کتاب میں موجود تھی، کفروا بہ، تو اس کا انکار کر گئے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، انکار کرنے والے پر۔ ایک تو یہ کہ انجانے میں کسی چیز کا انکار کر دینا، اور یہ کہ سب کچھ جان رہے ہیں اس کے باوجود انکار کرنا، یہ تھوڑا زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو یہ یہودی سب کچھ جانتے تھے کہ قرآن آخری کتاب ہے، اور جس نبی پر نازل ہوئی آخری نبی ہے، اور یہ صحیح کتاب ہے، حق کتاب ہے، اس کے باوجود انکار کرے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنا برا بدلہ ہے وہ جس کے بدلے یہ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں۔ انہوں نے بیچا اپنے آپ کو کس بدلے؟ حسد کے بدلے، جلن کے بدلے۔ یعنی نبی چونکہ دوسرے خاندان میں آ گئے تو ہم کو نہ مان کر کے کفر اختیار کرنا، اللہ کی لعنت کا خرید لینا اور جہنم کا اپنے آپ کو مستحق بنا لینا، یہ ان کو گوارا ہے، لیکن دوسرے خاندان میں نبی کا آنا یہ گوارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کتنا گھٹیا سودا ہے۔ آدمی ضد میں صرف اس لیے کہ فلاں آدمی بول رہا ہے وہ ہمارے خاندان کا نہیں، وہ سچ ہی بول رہا نا تو ہم نہیں مانیں گے۔ یہی بات یہودیوں کے اندر ہے، سچ ہے، سب کچھ ہے، حق ہے، لیکن ہم نہیں مانیں۔ کیوں؟ ضد ہے ان سے نا، ان سے جلن ہے، حسد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو سودا ہے نا یہ بہت گھٹیا سودا ہے، ایسا سودا یہودیوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ ان لوگوں نے انکار کر دیا بما، اس کتاب کا جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ کیوں انکار کیا؟ بغین، جلن میں، حسد میں۔ اس حسد میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو اپنے بندے میں سے جس پر چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ فضل سے مراد یہاں پر وہی ہے، تو اللہ کا جو فضل ہے وہی وہ اپنے بندے میں سے جس پر چاہا اس نے اتار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں سے کسی کو اگر کوئی فضل دے دے، کوئی نعمت دے دے، تو اس میں دوسرے کو جلنے کی کیا بات ہے؟ تو یہ یہودیوں کا کہنا تھا کہ نہیں، ہمارے من کے مطابق نبی کو میرے خاندان میں سے آنا چاہیے، ہم لوگ کے خاندان میں سے آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنی مرضی سے بنو اسماعیل میں نبی بھیج دیا ہے، تو اللہ کی مرضی کو ہم نہیں مانیں گے، میری مرضی کے مطابق ہوتا تو ہم اس کو مانیں گے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو یہ لوگ اللہ پر غصے پر غصے کے مستحق ہوئے۔ غضب بلائے غضب جس کو بولتے ہیں، غصہ پر غصہ۔ ایک تو غصہ یہ کہ جانتے بوجھتے نہیں مان رہے ہیں، دوسرا یہ کہ نہ ماننے کی کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، صرف اتنی وجہ ہے کہ جلن ہے۔ تو یہ دو ڈبل غصے کے یہ لوگ مستحق۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے ہی انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ایک ہوتا ہے عذاب دینا، اور ایک ہے ذلیل کر کے، ایک ہے کسی کی پٹائی کر دینا، سزا دے دینا، اور ایک ہے ذلیل کر کے اس کو سزا دینا۔ ایسے دو چار چھڑی مار دیجئے اور کسی کو ننگا کر کے پٹائی کرے، دونوں فرق ہے نا۔ تو عذاب مہین، عذاب صرف نہیں، ایسا عذاب جس میں اس کی خوب ذلت ہوگی، ایسا عذاب کافروں کے لیے ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ بما، اس کتاب پر، انزل اللہ جس کو اللہ نے اتارا ہے، قالوا، وہ لوگ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم صرف اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی، یعنی توریت جو ہم کو دے کر کے بھیجا گیا ہے نا ہمارے نبی کو، ہم صرف اس کو مانیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور اس کے علاوہ جتنی کتابیں سب کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ کتاب بھی سچ ہے، ان کے توریت کے علاوہ جو کتابیں وہ بھی سچ ہے۔ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے ساتھ ہے، یعنی توریت جو ان کے ساتھ ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والی۔ کل، اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے اوپر جو توریت نازل ہوئی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کتاب کو ہم نہیں مانتے۔
تو سوال یہ کیا گیا کہ توریت میں یہ لکھا تھا کہ کسی نبی کو قتل نہیں کرنا ہے، اب تم نے تو انبیاء کو قتل کیا، اس کی ایک لمبی فہرست ہے، تو یہ توریت پر کیسا ایمان رکھنا ہوا؟ جس توریت پر تم کہتے ہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اس توریت کے اندر یہ حکم ہے کہ کسی کو قتل نہیں کرنا ہے، اور کسی کو کیا، یہ باضابطہ انبیاء کو قتل کیے یہودی، اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، آپ پوچھئے کہ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم توریت پر ایمان رکھنے والے ہو، تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ توریت میں تو انبیاء کے قتل کا حکم نہیں ہے، یعنی بلکہ منع ہے، پھر کیوں قتل کیے؟